السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین سے وابستہ رکھا، قرآن و حدیث سے وابستہ رکھا، اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات سے واقف ہونے کا اللہ تعالیٰ ہم کو موقع عطا فرما رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو پروگرام ہے دین کی بات، یہ منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہر دن ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کی شرعی رہبری ہو سکے، اسلام کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ اس مقصد کی خاطر ہم روز آپ کی خدمت میں صبح حاضر ہوتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور پردہ۔ اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ اس موضوع سے متعلق سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں اور جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ آپ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ یاد رہے کہ جب بھی آپ سوال کریں، اپنے ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں، یا ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہٹ کر بات کریں تاکہ آپ کی آواز صاف اور کلیئر ہمیں سنائی دے سکے۔ اور ایک یہ بات یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ آج کا موضوع تو اسلام اور پردہ ہے، لیکن اگر آپ اس عنوان کے علاوہ کسی اور موضوع سے متعلق سوالات رکھتے ہوں اپنے پاس اور اس سلسلے میں رہبری حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو کسی بھی موضوع سے متعلق آج آپ ہمارے اس پروگرام میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تعلیمات اسلام کی روشنی میں آپ کے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ پروگرام صبح 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان پیش کیا جائے گا۔ ہم اگلے 1 گھنٹے تک آپ کے درمیان موجود ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ آج کا ہمارا مرکزی موضوع ہے اسلام اور پردہ۔ اس حوالے سے ہم قرآن کریم کی مبارک آیات بینات کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو بے حیائی کھلی ہوئی ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، جو بے حیائی چھپی ہوئی ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حیائی کے قریب جانے سے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ بے حیائی کے قریب جانا انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ بے حیائی کے قریب جانا انسان کو اللہ کے قرب سے دور کر دیتا ہے۔ بے حیائی کے قریب جانا انسان سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ بے حیائی کے قریب جانا معاشرے میں بد امنی اور پھر چین و سکون کا خاتمہ کرتا ہے۔ بے حیائی کے قریب جانا لوگوں کے پرسنل چیزوں کو ظاہر اور واضح کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے قریب جانے سے منع فرمایا، اس کے کئی مفاہیم ہیں، اس کے کئی معنی ہیں، اور پھر اس کے اندر کئی حکمتیں اور راز پوشیدہ ہیں کہ ہم ان کو جانے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے وہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ کے تحت بیان فرما دی ہے کہ بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ بے حیائی اگر کھلی ہوئی ہے، کھلم کھلا اگر بے حیائی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا، اور اگر بے حیائی کہیں چھپی ہوئی ہے تو پوشیدہ بے حیائی سے بھی دور رہنے کی قرآن نے تاکید کی ہے۔ اب چونکہ اگر بے حجابی ہو جائے تو بے حجابی کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ حجاب اسلام کے اندر رکھا گیا ہے،
اور حجاب خواتین کے لیے رکھا گیا ہے، حیا رکھی گئی ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی حیا رکھی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین باحیا رہیں، بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مرد حضرات بھی حیا کے ساتھ زندگی گزارے، خواتین بھی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے حیا کی چادر اوڑھے ہوئے رہیں۔ دونوں کے لیے بھی حیا کا درس اور سبق دین اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ تو اب حاضرین محترم، ناظرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ جو حجاب کا مسئلہ ہے، اسلام کے اندر حجاب کا جو مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے۔ دین اسلام نے خواتین کی عصمت، ان کی عزت، ان کے تحفظ، ان کی پروٹوکول کے لیے حجاب کا حکم دیا۔ یہ حجاب خواتین جو کرتی ہیں، نہ ان کے اوپر یہ کوئی زور زبردستی ہے، نہ ان کے لیے کوئی اس کے اندر اذیت اور تکلیف ہے، نہ اس کے اندر کوئی ان کا ذاتی نقصان ہے، نہ تو اس کے اندر ان کے لیے کوئی اخروی نقصان ہے، بلکہ دینی دنیاوی ہر اعتبار سے ان کے لیے اس کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید آگے بات کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نماز قرآن سب پڑھتا ہوں سر، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر میں برقع چھوڑی سر۔ اچھا، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر چھوڑی؟ ہاں، اجازت دینے میں چھوڑی سر میں۔ اچھا، شوہر میرے برقع نہ کوڑوں شوہر نے اجازت دی ہے آپ کو برقع چھوڑنے کی؟ ہاں سر، شوہر کی اجازت سے چھوڑی ہاں ہے برقع؟ اجازت ملی سر، ملی تو چھوڑی سر میں، مگر سر پر پلو رہتا، میں نماز قرآن سب دین علم جانتی ہوں سر، وہ مجھے افسوس ہوتا سر۔ اس کا مسئلہ کیا سر؟ جب باہر جاتی ہیں تو چہرہ کور کرتی ہیں؟ ہاں کور کرتی ہوں سر، پورا چہرہ کور کرتی ہیں؟ ہاں سر، بہت استی جاتی ہوں سر، مگر برقعے کا افسوس ہوتا ہے، ان کی اجازت سے چھوڑی سر میں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور کوئی سوال؟ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے کہ حجاب کے مسئلے کے حوالے سے، تو اس مسئلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو پروٹوکول دیا ہے۔ بسا اوقات دیگر لوگ خواتین کو، جو مسلمان خواتین ہیں، ان کو اکساتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تم کو محدود رکھ دیا ہے، تمہاری آزادی کو چھین لیا ہے، تم بغیر حجاب کے رہنا چاہتی ہو اور اسلام نے تم کو حجاب کے اندر پابند کر دیا، تو اسلام نے تمہاری آزادی کو چھین لیا ہے، آزاد رہو، کیوں کسی کے دباؤ میں، کسی کے پریشر میں زندگی گزارتی ہو۔ تو دیکھیں، ہماری جو مسلم خواتین ہیں وہ جو حجاب کرتی ہیں، دین اسلام کا تو حکم ہے، لیکن اس کے اندر ان کے لیے ہی سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ اپنی مرضی سے، دین اسلام کا حکم تو ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے حجاب کرتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف چیزیں دنیا میں پیدا فرمائی ہیں۔ انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، مختلف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، پانی کے اندر ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے، زمین پر ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو زمین میں اور آسمانوں میں، یہاں تک کہ زمین کے نیچے اللہ نے اپنی مخلوقات کو رکھ دیا۔ اب جو اللہ کی مخلوقات میں سنگ ریزیں ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بچھا دیا۔ سنگ ریزے ہوتے ہیں، کنکر اور پتھر زمین پر ہوتے ہیں، زمین پر اللہ نے ان کو بچھا دیا۔ لیکن بعض اللہ کی مخلوقات میں کچھ دھاتیں ایسی ہیں کہ وہ زمین پر نہیں ہیں بلکہ زمین میں ہیں، جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے اور دیگر دھاتیں زمین کے اندر رکھی گئی ہیں۔ کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ان دھاتوں کو زمین میں رکھا، زمین پر نہیں رکھا؟ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی پیدا کردہ چیزیں ہیں سب کی سب لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں، لوگوں کے لیے وہ فائدے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی فرمایا اور مخلوق کے استفادے کے لیے اللہ نے زمین پر رکھا ان کو۔ لیکن جو زمین پر سنگریزیں ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دھات وغیرہ جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے دھات، سونا، چاندی کو زمین میں رکھا، سنگریزوں کو زمین پر پھیلا دیا۔
یعنی جو چیز قیمتی ہوتی ہے، قدر و قیمت والی ہوتی ہے، اس کو ایسے ہی بالکل اوپن نہیں رکھا جاتا، بالکل ایسا ہی بے حجاب اور بے پردہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ نے زمین کا پردہ رکھا اور زمین کے اندر اللہ نے دھاتوں کو، سونا چاندی کو رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان دھاتوں کو قید کر دیا، بلکہ ان کے پروٹیسٹ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ان کی قدر و منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو زمین میں رکھ دیا۔ تو اسی طرح دین اسلام نے خواتین کے لیے جو حجاب کا حکم دیا، اس میں ان کی آزادی کو نہیں چھینا گیا، بلکہ خواتین کو مردوں کی بنسبت اور زیادہ تحفظ دیا گیا، ان کی عزت کو اور ان کی قدر و منزلت کو ظاہر کیا گیا، اور اسی طرح ان کو پروٹیسٹ دیا گیا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ عزت اور عصمت والی مخلوق ہے، یہ صنف نازک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں ایک قدر و قیمت والی مخلوق ہے۔ ان کی اہمیت کے لیے، ان کے پروٹیسٹ اور تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام کی روشنی میں پردے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ان کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے ہے، نہ کہ ان کو قید اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ہے۔ تو اب جو خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اسی سوچ اور اسی نظریے کی وجہ سے وہ یہ اہتمام کرتی ہیں، اور اس کے طبی کئی فوائد ہیں۔ اس کے طبی فوائد میں کیا ہے کہ وہ پولیوشن سے محفوظ رہتی ہیں، گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں، ماحولیاتی آلودگی سے وہ محفوظ رہتی ہیں، اور اس طرح کئی فوائد ہیں کہ سورج کی روشنی اس کی گرمی، اس کی تپش براہ راست ان کی جلد کو نقصان نہیں پہنچاتی، حجاب کی وجہ سے وہ محفوظ رہتی ہیں، کئی چیزوں سے محفوظ رہتی ہیں، اور ٹھنڈی اور سرد جو ہوا ہے وہ بھی ان کی جلد کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس سے بھی وہ محفوظ اور امن میں رہتی ہیں۔ اب یہاں پر صرف مسلمانوں کی ہی بات نہیں، آپ موجودہ دور میں دیکھیں اور جائزہ لیں۔ ہم اگر اپنی ریاست تلنگانہ کی ہی بات کریں تو آپ دیکھیں راستے میں جب آپ آتے جاتے رہیں گے تو مسلم خواتین کے علاوہ کئی ایسی خواتین ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ مکمل حجاب کا اہتمام کی ہوئی ہیں، وہ دین اسلام کی اس اہمیت کو اور اس کی بالغ نظری کو اور پھر اس کی دور اندیشی کو دیکھی ہے کہ دین اسلام نے جو خواتین کو حجاب کا حکم دیا، ان کا تحفظ تو ہی ہے ضرور، لیکن اس کے اندر کئی طبی فوائد ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی ہے، پولیوشن ہے، اور پھر سردی گرمی ہے، یہ ساری چیزوں سے ان کی جلد کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ ان فوائدوں کے پیش نظر خود بھی حجاب کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور بات ضمناً یہ عرض کر دوں گا کہ دین اسلام نے مرد حضرات کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، مونچھ ترشوانے کا حکم دیا۔ اس مسئلے پر صرف مسلمان ہی عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو اس کے طبی اور فوائد ہیں، اس کے پیش نظر یہودی، غیر مسلم، سکھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی داڑھی کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی دیگر مذاہب والے، مسلمانوں کے علاوہ دیگر اور مذہب کو ماننے والے لوگ داڑھی کا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں یہ تحقیق سے بات ثابت ہوئی ہے کہ داڑھی کی وجہ سے انسان گلے کے کینسر سے محفوظ رہ رہا ہے۔ تو اس طبی فائدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کئی لوگ داڑھی کا اہتمام کر رہے ہیں کہ داڑھی کو بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ان کے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک دنیاوی فائدہ ہے، ان کی صحت کے لیے اس کے اندر حفاظت ہے۔ تو الغرض ناظرین کرام، یہ حجاب کے حوالے سے دین اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کے دینی، دنیاوی، اخروی کئی فوائد ہیں۔ ہم اس پر مزید آگے گفتگو کریں گے۔ ایک کالر جیسا کہ اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے، خاتون نے سوال کیا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں اور دیگر خیر کے کام کرتی ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے حجاب کا، حجاب کے مسئلے میں انہوں نے اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے حجاب کو ترک کر دیا ہے، حجاب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ برقع نہیں پہنتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جو حجاب ہے، جو برقع وغیرہ ہے، جس کے اندر خواتین کے جسم کے اعضاء کو ڈھکا جاتا ہے اور ان کے چہرے کو مخفی رکھا جاتا ہے، یہ مسئلہ شریعت کا ہے، ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رہے یہ بھی ایک عام قاعدہ ہے، لا طاعت فی معصیت الخالق، خالق کی، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مخلوق میں والد ہوں، شوہر ہوں یا کوئی بھی رشتہ دار ہوں، اگر وہ ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہے،
شریعت نے جس سے روکا ہے، قرآن و حدیث میں جس کی ممانعت آئی ہے، شریعت نے ایسے کام سے منع فرمایا ہے، تو اگر کوئی اس بات کا حکم دے، خود شوہر اپنی بیوی کو حکم دے، حالانکہ شوہر حاکم ہے اپنی بیوی کے سلسلے میں، اس کو نگران بنایا گیا ہے بیوی پر، اور اسی طرح شوہر کو بیوی پر فوقیت اور فضیلت دی گئی ہے، تو بیوی اپنے شوہر کے تحت اس کے انڈر میں زندگی گزارے گی۔ اور اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی ایسی بات سے شوہر منع کر رہا ہو جس کا شریعت نے حکم دیا ہو تو اس بارے میں بھی شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یا کسی ایسی چیز سے وہ منع کرتا ہے، کسی ایسی چیز سے وہ منع کرتا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہو، یا پھر کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو، تو شوہر اور کسی کی بھی اس میں فرما برداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کے حدود ہیں، کہ انہی کاموں میں کسی کی بھی اتباع کی جائے گی، پیروی کی جائے گی جو شریعت کے حدود کے دائرے میں ہوں۔ شریعت کے حدود کے جو باہر ہوں اس میں کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یہ شریعت کا فیصلہ اور قاعدہ ہے، تو اس کو ملحوظ رکھیں۔ آپ کے شوہر سے آپ نے اجازت لی ہو، یا شوہر نے آپ کو خود سے اجازت دی ہو، یا اپنے سے آپ کے شوہر نے منع کیا ہو، ان تمام صورتوں میں شریعت اور دین کی مخالفت میں کسی کی بھی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2047 నాటికి రాష్ట్రాన్ని $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక శక్తిగా మార్చే మహత్తర సంకల్పంతో ముందుకెళ్తోంది. ఇన్నోవేషన్, ఏఐ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, నెక్స్ట్ జెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కు ప్రపంచ హబ్ గా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఐకానిక్ ప్రాజెక్టులతో సరికొత్త భవిష్యత్తుకు మార్గం వేస్తున్నది. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ భారతదేశానికి ఆదర్శంగా రేపటి తరానికి అత్యుత్తమ భవిష్యత్తునిచ్చే నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నది. మూసీ రెజువనేషన్ ప్రాజెక్ట్ చారిత్రక నది రేపటి కోసం గ్రీన్ కారిడార్ గా ఆవిష్కృతం కాబోతుంది. ఈ డిసెంబర్లో ప్రపంచం మొత్తం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం ఏకమవుతున్న తెలంగాణ భవిష్యత్తును కళ్ళారా చూడండి. टाइम जब एक्सरसाइज का हो तो फिर आलस कैसा? हेल्थ और फिटनेस में नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। नाजरीन, दुनिया भर में अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर मुंसिफ टीवी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा मुंसिफ टीवी अब 20 से ज्यादा टॉप OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जैसे टाटा पिंच, एयरटेल स्ट्रीम, गूगल प्ले स्टोर, सोनी टीवी, अमेज़न फायर टीवी, OTT प्ले, वाचू ऐप, जियो टीवी, VI मूवीज, एंड्रॉइड टीवी और एपिक ऑन वगैरह। मुंसिफ टीवी अब आपकी उंगलियों पर है। हर वक्त हर जगह रहें अपडेट, अपने पसंदीदा प्रोग्राम से हो लुत्फ अंदोज। देखते रहें मुंसिफ टीवी की नशरियात। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا دوبارہ استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور حجاب۔ آپ اس موضوع سے متعلق سوال کر سکتے ہیں، اور کسی اور موضوع سے متعلق بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پروگرام میں شریک ہو کر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس لائیو پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ایک کالر کا جو سوال تھا ہم اس کا جواب دے چکے تھے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت سے برقع کو ترک کی ہیں،
تو پھر ان کا یہ عمل کیسا ہے، اور وہ نماز وغیرہ دیگر خیر کے کام کرتی ہیں انہوں نے جیسا کہ ذکر کیا ہے، تو دیگر جو عبادات ہیں، نماز وغیرہ فرائض ہیں، یہ ان پر لازم ہے، اس کی ادائیگی اور اس کا اہتمام کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حجاب کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں بھی وہ شریعت کی طرف سے پابند ہے کہ حجاب کو اختیار کریں۔ اور پھر قرآن کریم احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین، صحابیات اور اہل بیت اطہار کے گھرانے کی مقدس خواتین مکمل پردے کا اہتمام کیا کرتی تھیں، اپنے سر اور چہرے کو ڈھانکا کرتی تھیں، مکمل جسم کو بھی وہ پردے میں چھپایا کرتی تھیں۔ تو ان کے اس اسوے پر بھی چلتے ہوئے ہم کو، ہماری مقدس خواتین کو، عزت مآب ماؤں اور بہنوں کو حجاب اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں اس طرح جو موجودہ دور میں برقع ہے، اس طرح برقع تو تھا نہیں، لیکن وہ بڑی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانکا کرتی تھی، حالانکہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتی پھر بھی کپڑوں کو بھی وہ ڈھانک لیا کرتی تھی، کپڑوں کے اوپر بھی چادر وہ اوڑھ لیا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو فرما دیں، وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، ونساء المؤمنین اور ایمان والی خواتین سے بھی فرما دیں، عورتوں سے بھی فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ ہی رہیں، کہ وہ مکمل طور پر چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ قرآن کریم نے حکم دیا، اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ صرف چہرے اور سر کی بات نہیں ہے، بلکہ مکمل بدن کو بھی کسی بڑی چادر سے ڈھانپ لیا کرتی تھیں۔ اور پھر خواتین کے لیے اپنے سر اور چہرے کے ساتھ ساتھ مکمل پردے، جسم کے بھی پردے کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہی واضح ہوتا ہے، امہات المؤمنین نے قرآنی ہدایات کی روشنی میں، خاص طور پر اس آیت کی روشنی میں، حجاب اور پردے کا مکمل اہتمام فرمایا ہے۔ اور کسی غیر محرم کے سامنے سر کا کھلا رہنا بھی جائز نہیں ہے، سر کو بھی ڈھانپنا چاہیے، اور فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، سر ڈھپا ہوا رہے، سر چھپا ہوا رہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرے کو چھپانا بھی واجب ہے۔ بغیر ضرورت شرعی کے کسی خواتین کے چہرے کی طرف نظر کرنا یا سر کی طرف نظر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو سر اور چہرے کو بھی مکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے، فتنے کا اندیشہ ہو نہ ہو، سر تو ڈھپا ہوا رہنا چاہیے۔ البتہ اب رہی چہرے کی بات کہ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو فیس اور چہرے کا حصہ ہے یہ بھی فتنے کی وجہ سے چھپا ہوا رہنا چاہیے، اور اس کا جو حکم ہے وہ وجوب کے درجے کا ہے، یعنی چھپا ہوا رہنا واجب ہے اور کھلا رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس کا چھپا ہوا رہنا واجب ہے، اس کا کھلا ہوا رہنا یہاں پر مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام کے قریب ہے۔ اور مکروہ تحریمی کا مطلب کیا؟ یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، حالانکہ کسی مستحب کام کو کرنا اتنا اہم نہیں ہے، کہ مستحب کام کرنا یا کوئی نفل کام کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بچا جائے۔ یہاں تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو رہا ہے، اگرچہ کہ نمازوں کا اہتمام ہو، دیگر قرآن کی تلاوت ہو، دیگر خیر خیرات اور نیک کام ہو، وہ سب اپنی جگہ ہیں، ان کا ثواب، اجر و ثواب بالکل وہ برابر متحقق ہے، ملتا رہے گا، لیکن یہ مسئلہ اس کو اچھے طریقے سے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو شوہروں کو بھی بیویوں کو ایسی چیز کی اجازت نہ دے جس سے شریعت نے منع کیا ہو، اور پھر بیویوں کو بھی اپنے شوہروں سے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے جس بارے میں شریعت کا واضح طور پر ارشاد موجود ہو۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ تھوڑا بلند آواز سے بات کر سکتی ہیں، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ جی، ادھر میں کچھ دن سے نیٹ ورک کا پرابلم ہے، اس کر کے آواز پورا نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی جی پھر فرمائیے۔ بھی میں نیٹ ورک میں ہی کھڑی ہوں۔ میں پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ آپ اللہ کیا سوال کرنا سلامت چاہیں گے؟ رکھے۔ اللہ ہمیشہ اسی طرح منصف ٹی وی کو سلامت رکھے، کبھی جیسے دے دیے اس طریقہ ہمیشہ ہی رکھے، قائم اور دائم۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو اور جتنا بھی انتظامیہ ہے منصف ٹی وی کا،
सबों को सलामत रखे। आमीन आमीन। अब बहुत मेरी शुक्रिया सवाल बहन है आपकी मुफ्ती साहब, दुआओं 3 का। सवाल है मेरी। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब एक सवाल ये है मेरी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। जी ये पढ़ करके हम कोई भी दुआ मांग सकते हैं किसी काम के लिए। और मुफ्ती साहब दूसरा सवाल ये है, बच्चे ने मुझे बहुत तंग कर रखे हैं। हम जितना मैं ये देख रही हूँ, मैं अल्लाह का इबादत ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हूँ। ऐसे भी जब तक मैं कुरान शरीफ पढ़ने लेती हूँ, नमाज पढ़ती नहीं हूँ, तो जब तक मेरे दुनिया के काम में भी जी नहीं लगता। पर बच्चों ने मुझे बहुत नाक पे दम कर रखे, बच्चा बहुत सताते। बच्चा जितना हम दुआ मांगते हैं उतना दोस्तों की तरफ रागी हुआ जा रहा, मेरे से कोई मतलब नहीं रखते। ये नहीं क्या वो मुझे कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब मैं देखती हूँ आंखों के सामने दोस्तों के लिए इतना जान देते कि वो जो कहते उस पर हाजिर हो जाता, और मेरी एक नहीं सुनते। और जरूर आया, दोनों के दोनों एक ही काम करते, दोनों लड़का पहले एक करते थे तो मैं सबर करती थी अल्लाह पे कि चलिए मेरे जीने का रास्ता अल्लाह ने निकाल दिए। जी अब तो मुझे सबर नहीं किया जाता हूँ, तो मैं रोती रहती हूँ हमेशा बच्चों के लगे। उनके लिए दुआ भी आप कर दीजिए। जी जरूर। और तीसरा सवाल ये है कि मैं जब घर से निकलती हूँ कोई सब्जी के लिए कुछ के लिए, तो यहाँ पे उनके साथ ज्यादातर ना गैर मुसलमान ही टकर जाते हैं। तो उन्हीं को मैं रोज का जो रोजमर्रा का जो सदका है तो मैं 10-20 रुपया निकलती हूँ तो उन्हीं को दे देती हूँ। ये अमल कैसा है? ये तीनों सवाल का जवाब आप दें और बच्चों के लिए आप दुआ कर दें, आपकी दुआ अल्लाह कबूल करेंगे। आमीन इंशाल्लाह। ज़रूर बहन, ज़रूर। अल्लाह ताला खैर का मामला करे। अगर आपके लड़के अभी आपके साथ मौजूद हों तो उनको आप टीवी के सामने बिठा दीजिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, उनके लिए भी कुछ हिदायत देंगे ताकि वो सुनकर अमल कर सकें। नाज़रीन, बहन ने 3 सवालात किए हैं, इंशाल्लाह उनके 3 सवालात के जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल ये है कि इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, ये क़ुरआन करीम की आयत मुबारका है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी चीज़ का इरादा फरमाता है, तो किसी भी चीज़ का जब वो इरादा फरमाता है तो उसको वजूद में लाने के लिए कोई बाज़ाब्ता काम करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं हाथों से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान और क़ुदरत ये है कि इज़ा अराद शैअन, कि उसका मामला क्या होता है कि जब वो किसी भी चीज़ का इरादा फरमाता है, किसी चीज़ को वजूद में लाना, अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, तो वो कहता है कि कुन हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। बस वो फरमाता है हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। ये अल्लाह ताला की शान और अज़मत का इसके अंदर बयान मौजूद है। तो आपने पूछा है कि क्या ये आयत मुबारका पढ़ कर दुआ करने से दुआएँ कबूल होती हैं? तो बिल्कुल ये कुरान मजीद की आयत मुबारका है। अगर आप दुआ की कबूलियत की नीयत से ये पढ़ती हैं, कोई भी काम है और उस सिलसिले में आप ये आयत मुबारका पढ़ती हैं और फिर ये मज़मून आयत में आप दुआ में पेश करती हैं कि अल्लाह तेरी शान और अज़मत तो ये है कि तू जिस चीज़ को फरमाता है हो जा तो वो चीज़ हो जाती है, इस सिलसिले में मैं कोशिश कर रही हूँ, तो अपनी शान कुदरत से अगर इस चीज़ के अंदर मेरे लिए खैर और भलाई है तो इसके तू होने का फ़ैसला सादिर फरमा दे, और अगर इसके अंदर कोई चीज़ मेरे लिए नुकसान वाली है या फिर बुराई है, मेरे लिए घाटा है इसके अंदर, तो फिर इस चीज़ से मुझको महफूज फरमा। तो इस तरह आप अगर इस आयत का मज़मून और मफ़हूम जहन में रखते हुए दुआ करती हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, और इस तरह का अमल कोई नामुनासिब नहीं है। और साथ ही साथ आप दुरूद शरीफ का भी अहतमाम करें दुआ में, क्योंकि दुआ में दुरूद शरीफ का अहतमाम करने से दुरूद शरीफ की बरकत से दुआएं मुस्तजाब और कबूल होती हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ के बारे में आया है कि दुरूद कभी भी रद्द नहीं होगा। तो अब अगर आप अपनी दुआओं को दुरूद शरीफ के वसीले से अल्लाह के दरबार में पेश करेंगी, यानी दुआ के शुरू में भी आपने दुरूद पढ़ा, दुआ के आखिर में भी आपने दुरूद पढ़ा, तो फिर इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद शरीफ की बरकत से दरमियान में जो दुआ हुई है वो रद्द नहीं होगी, वो भी अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाएगी। दूसरा सवाल आपने किया कि औलाद के बारे में, औलाद आपको तंग करती है, नुकसान आपकी बात नहीं मानती है, दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार होती है, लेकिन माँ की कोई उनको परवाह नहीं है, कोई माँ का उनको लिहाज नहीं है। अगर वो इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो हम उनसे कहेंगे कि बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं, अच्छी तरीके से इस बात को सुने और जहन में रखें कि बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि इंसान के बनाए बनते हैं, इंसान के तोड़ने से वो टूट जाते हैं, लेकिन बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो इंसान के बनाने से नहीं बने बल्कि अल्लाह ताला ने उन रिश्तों को बनाया है। तो इसी तरह माँ बाप और औलाद का जो ये रिश्ता है,
یہ رشتہ آسمان پر بنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے رشتہ ہوا ہے۔ یعنی کوئی شخص آپ اگر اس سے ناواقف ہوں، آپ اس سے دوستی کرتے ہیں تو اس سے دوستی ہوتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، بے تکلفی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ماں باپ سے اولاد کا کنیکشن ہے، یہ کسی کا کریٹ کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کی تخلیق اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ یعنی ماں باپ اللہ نے آپ کے لیے منتخب فرمائے ہیں، اور ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا فیصلہ فرمایا ہے، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، یہ کسی کے ختم کرنے سے ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خونی رشتوں میں ایسا مضبوط رشتہ ہے، ایسا مستحکم رشتہ ہے کہ کسی کے ختم کرنے سے یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ کہیں اولاد کو کہ تو میری اولاد نہیں، تو پھر وہ ولدیت سے خارج نہیں ہوتی اولاد، اور اگر اولاد کہے ماں باپ کو کہ آپ ہمارے ماں باپ نہیں، انکار کرے ان کے ماں باپ ہونے کا، تو پھر وہ ولدیت سے خارج نہیں ہوتے۔ یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے، تو کسی کے لیے کچھ کریں نہ کریں، لیکن ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے خیر کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرمانبرداری کرے، ان کے راحت و آرام کا خیال کرے۔ کیونکہ اگر کسی کے لیے کچھ نہ کریں تو آپ سے سوال نہ ہوگا، لیکن اگر ماں باپ کے راحت کا، ان کے آرام کا، ان کے چین کا، ان کے سکون کا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا آپ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن خدا کے دربار میں، عدالت کے کٹہرے میں پیش کیے جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کہ تو نے اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کیوں نہیں کی؟ ماں باپ کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ماں باپ کی اطاعت اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور ماں باپ کے سلسلے میں انسان تساہل برتتا ہے، سستی اور غفلت کرتا ہے، اور ان کو نویر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، کوئی ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں بندے سے سوال کرے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوں یا ماں باپ برے ہوں، تو ان کی فرمانبرداری اطاعت کے سلسلے میں نیکی برائی کا ان کے کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ماں باپ آپ کے لیے ماں باپ ہیں، اگرچہ کہ وہ برے کیوں نہ ہوں، اگرچہ کہ وہ خدا و رسول کے نافرمان کیوں نہ ہوں، لیکن خدا و رسول کا حکم یہ ہے، اگر وہ نافرمان ہوں خدا و رسول کے، لیکن تمہارے لیے وہ ماں باپ ہیں، تم ان کی اطاعت کرو۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، شریعت کا، اسلام کا ایک قاعدہ ہے، اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں، اسلام سے پھر جائیں، وہ مندر کو اگر جائیں شرک یا کام کرنے کے لیے، حالانکہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں میں سب سے بدترین اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر بندہ مومن سچے دل سے توبہ کر کے واپس پلٹ آئے، یا پھر توبہ کر کے ان سارے عقائد باطلہ سے منہ موڑ کر اسلام کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، بخشش فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ما بقوم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ کس کی بخشش نہیں فرماتا؟ شرک کے کام کی بخشش نہیں فرماتا۔ ان یشرک به، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سارے کاموں کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی اگر انسان کا اسی پر خاتمہ ہو۔ لیکن اسلام کا کیا قاعدہ ہے؟ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں، یا ہو جائے یا پہلے سے ہوں، اور اولاد کو اسلام کی توفیق ملے اور ماں باپ مشرک ہوں، تو ان کی خدمت، اطاعت، فرمانبرداری کی جائے گی انہی کاموں میں جن کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اگر وہ مندر کو جا رہے ہوں تو ان کو مندر لے جا کر چھوڑنا جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ مندر جا رہے ہیں شرک کیا کام کے لیے، اور شرکیہ کام میں مدد کرنا بھی گناہ کی بات ہے، گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ کی بات ہے۔ لیکن جب وہ وہاں سے واپس آ رہے ہوں تو اولاد اگر مسلمان ہے، ماں باپ کافر ہے، تو ان کو وہاں سے واپس لے آئے، اس میں ان کی خدمت اور فرمانبرداری اس قدر حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ تو ماں باپ بھی آپ کے مسلمان، آپ بھی مسلمان ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ان کی خدمت کریں گے تو ان کی دعائیں آپ کو لگیں گی۔ اگر وہ دعا نہ بھی دیں تو اللہ کا حکم ہے ان کی خدمت کریں، آپ کو آپ کی خدمت کا صلہ ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا۔
اور پھر اگر وہ دعا بھی کرتے ہیں تو یہ تو پھر آپ کے لیے سونے پر سہاگا اور چار چاند کی بات ہے. ان کی دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں گی. ان کے پاس بیٹھیں, ان سے بات کریں, ان کو وقت دیں, ان کی ضروریات کا خیال کریں, اور پھر جو ان کا منشا, ان کی مرضی ہے اس کو آپ عملی جامہ پہنائیں. حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا, جو بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے صرف ایک مرتبہ دیکھتا, ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے صرف ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اس ایک مرتبہ دیکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج کا ثواب, کیسے حج کا ثواب؟ مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. صرف ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کا یہ اجر و ثواب اور یہ فائدہ ہے. جب تک وہ زندہ ہیں اس ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ان کی خدمت کریں, ان کو وقت دیں, ان کے چہرے کو دیکھیں اور اس عظیم ثواب کے حقدار بن جائیں. امید کرتے ہیں کہ بہن آپ کے سوال کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھا اور پھر اس کا مطمئن جواب دیا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اولاد کو اور دنیا میں جتنے ماں باپ ہیں سارے ماں باپ کی اولادوں کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائیں, اپنے ماں باپ کا ان کو فرما بردار بنائیں اور ماں باپ کو بھی اولاد پر اللہ تعالی مشفق اور مہربان بنائیں. یہ بہن آپ کا سوال تھا. اب آپ نے جو تیسرا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا سوال ہے کہ کیا غیر مسلموں کو خیرات صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے, دین اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر مستحق ہو, ضرورت مند ہو, محتاج ہو, وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کی مدد کرنا اسلام میں بالکل جائز ہے. کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, بھوکا ہو تو اسلام کھلانے کا حکم دیتا ہے, ننگا ہو تو اسلام اس کے سطر کو ڈھانکنے, اس کو کپڑے دینے کا حکم دیتا ہے, اگر کسی مصیبت سے ہو تو اس کو امن دینے کا حکم دیتا ہے, اور اگر زخمی ہو تو اس کی تیمارداری کا حکم دیتا ہے, بیمار ہو تو اس کی عادت کے بارے میں کہتا ہے. یعنی یہ حسن سلوک ہے, حسن سلوک وغیرہ ہے اس کے ساتھ. تو آپ جس علاقے میں رہتی ہیں وہ علاقے میں غیر مسلم ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرتی ہیں تو یہ آپ کا نیک کام ہے, ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یاد رکھیے, کسی بھی شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم, اس کے ایسے کام پر اس کی مدد کرنا یا ایسے کام پر اس کو فنڈ دینا یا اس کی مدد کرنا جو نافرمانی والا کام ہو, گناہ کا کام ہو, یہ جائز نہیں ہے. البتہ نفلی خیرات وغیرہ ہے, اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ ان کو برابر دے سکتی ہیں. البتہ جو صدقات واجبہ ہیں, زکوٰۃ وغیرہ ہے, نذر و نیاز وغیرہ کے صدقات واجبہ ہیں, کوئی منتیں ہیں, تو ان کا جو بھی روپیہ پیسہ ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, وہ غریب مسلمان مستحقین کو دینا چاہیے. مسلمان مستحق غریبوں کو دینا چاہیے, غیر مسلموں کو وہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو ہدایت عطا فرمائے. وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. کسٹمر سروس. میڈم, یہ KYC اپڈیٹ کے لیے مجھے بار بار میسج کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بینک کی خدمات کے لیے مقررہ وقت پر KYC اپڈیٹ کروانا چاہیے. ہوگا کیسے؟ بیٹھیے, سمجھاتی ہوں. اگر آپ کی شناخت یا پتے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اپنے بینک یا ATM یا بزنس کورسپونڈنٹ یعنی BC کے پاس جائیں, یا بینک میں رجسٹرڈ ای میل یا موبائل نمبر یا موبائل بینکنگ ایپ یا بذریعہ لیٹر اپنا ڈیکلیریشن دیں. اور اگر کوئی تبدیلی ہے تو ایسے میں شناخت اور پتے کا بالکل نیا ثبوت دکھائیں. اپنا کھاتہ جاری رکھ کر بینکنگ خدمات کا فیض اٹھائیں. بس. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, سترک رہیے. فرینڈز اور فیملی کے لیے میرے پاس ہمیشہ ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ ریلیشن شپس میں نو کمپرومائز.
बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा आपका इस्तक़बाल किया जाता है। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का लाइव प्रोग्राम दीन की बात, और आज का हमारा मौजू है इस्लाम और हिजाब। आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप शरीक होने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात को डायल करें और अपने मसाइल के हवाले से रहनुमाई हासिल करें। आज का हमारा मौजू इस्लाम और हिजाब है। इस मौजू से मुताल्लिक़ सवाल करें या फिर किसी और मौजू से मुताल्लिक़ भी आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम में आप शरीक हो सकते हैं। ये प्रोग्राम लाइव मुनसिफ टीवी की जानिब से पेश किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम 9 बजे के करीब तक चलता रहेगा। आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना है कि वक्फ़े पे जाने से पहले हमने जो सवालात आए हैं उनके जवाबात दिए हैं। मज़ीद आज के प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं इस्लाम और हिजाब। जैसा कि मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक ज़िक्र की है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अब इस आयत मुबारक से हमको क्या मालूम होता है? जैसा कि हमने ज़िक्र किया है कि उम्महातुल मुमिनीन हों, सहाबियात हों, अहले बैत अतहार के घराने की मुक़द्दस ख़वातीन हों, वो हिजाब और पर्दे का मुकम्मल एहतमाम किया करती थीं। अपने चेहरे को भी ढांका करती थीं और अपने सर को भी वो पर्दे के अंदर रखा करती थी, और इसी के साथ साथ जब वो निकलती तो पूरे सर के ऊपर से चादर ओढ़ लिया करती थीं। घर के बाहर जब वो निकलती तो पूरे सर पर से चादर ओढ़ लिया करती थी और उससे अपने चेहरे को भी कवर किया करती थी। सिर्फ़ आँख की जगह खाली रहती थी, यानी आँख का हिस्सा खुला रहता था ताकि रास्ते को आँखों से देखा जा सके, कहीं कोई ठोकर लगने न पाए। तो नाज़रीन, इस तरीक़े से उनका मुकम्मल हिजाब का एहतमाम था। इस हिजाब को इख्तियार करते हुए हमारे मुस्लिम ख़वातीन भी इस तरीक़े के उसवे को इख्तियार कर सकती हैं और उनके लिए लाजिम है कि वो इख्तियार करें। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हम यूपी कानपुर से बात कर रहे हैं। जी, इस्तक़बाल है प्रोग्राम में आपका। फरमाइए, क्या सवाल है? ये है चक्कर, मेरी बेटी की 3 साल लग गई, शादी हुई, शौहर तक सब तरीके से सही है, मगर क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी का कोई ख्याल नहीं करता है, कोई पैसा हाथ नहीं देता है, गाली गलौज बहुत। हमारे मतलब फैमिली में कभी किसी ने गाली नहीं दी, गाली गलौज करता है, अपनी बहनों के कहने पे चलता है, जो बहनें कहती है वो ही करता है। पता नहीं क्या है, औरतों के बहुत खूबसूरत औरतों को फोटो दिखाती हैं बहनें, क्या मतलब है इसका? जबकि मेरी बेटी माशाल्लाह सही है, दीनदार है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, पर्दे में रहती है, मगर हम बहुत परेशान हैं अपनी लड़की के लिए। बहन, हिम्मत और हौसला रखें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत हौसला अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, आपकी तकलीफ़ों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी बेटी के लिए भी बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। आपके दामाद को अल्लाह तौफीक और हिदायत दे कि वो आपकी बेटी के साथ वो बहनें अपने भाई को सिखाने पढ़ाने में सक्सेस ना हो। मतलब वो, हम ये नहीं कहते, बहनों का हक बहुत है, अल्लाह पाक की तरफ से सबका हक है, लगे हक़ुल निभाग कहलाता, सबके साथ करे। हम लोग उसमें इनके भी नहीं है कि वो अपनी बहनों के साथ सुधार करे, खूब करे, मगर हम बहुत परेशान है। लोग गलत समझ को कहते हैं ये करा दो, वो करा दो, हम लोग कहते नहीं, ये गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन सोचा कि कोई आपने बिलाक अमल या फिर जादू वगैरह इस तरह की तरफ आपने तवज्जो नहीं की। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने किया है। इंशाअल्लाह ताला आपको हौसला अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम कुछ दुआएं बताते हैं, ये दुआओं का अहतमाम करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतों से अल्लाह ताला आपके और आपकी बेटी के लिए खैर फरमाएगा।
हमारी लड़की का आगे तो जी इंशाल्लाह बहन, हिम्मत हौसला रखें आप, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए खैर का मामला करेगा। कुछ दुआएं बताते हैं, इन दुआओं का विर्द करने के लिए आप अपनी बेटी को कहें, और फिर आपके बेटी की जो ननंदे हैं उनसे भी हम कहेंगे ये प्रोग्राम उनको सुनाएं। ये यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाता है ये प्रोग्राम, इसकी लिंक उनको भेजें ताकि ये प्रोग्राम वो सुनकर राह रास्त पर आ सकें। हम इस प्रोग्राम में उनके लिए भी कुछ हिदायत की बातें कहेंगे। जी नाज़रीन, आप जैसा कि देखा है आपने कि हमारे मुस्लिम मुआशरे की, सोसाइटी की क्या हालत है कि लोग किस तरह तकलीफ़ और कर्ब और इज़्तिराब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बहुत अच्छाइयाँ हैं, जहाँ ख़राबी और बुराई है वहाँ पर मामला ऐसा है कि लोग अज़ियत और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। गैरों से क्या, अपनों से ही तकलीफ़ और अज़ियत को महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ का ख़ातिमा होना चाहिए और फिर हमारे मुआशरे के अंदर सुधार पैदा होना चाहिए। मुआशरे के अंदर इस्लाह हमारी आनी चाहिए, लोगों के अंदर तब्दीलियाँ आनी चाहिए, और फिर मन चाही ज़िंदगी न गुजारे। अल्लाह उसके रसूल के मंशे के मुताबिक, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक, उनके तरीक़े के मुताबिक और फिर कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। तो ये जो बहन ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई है कि इनकी बेटी नमाजी है, तहज्जुद गुज़ार है, पर्दे का अहतमाम करती है, और फिर इनके जो दामाद हैं वो इनकी बेटी को गाली गलोच करते हैं, अज़ियत पहुँचाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ देते हैं, और ये सारी चीज़ें वो करते हैं अपने बहनों के बहकावे में आकर। अपनी बहनों की बात मानते हुए अपनी बीवी के साथ वो नाज़ेबा सलूक करते हैं, गाली गलोच करते हैं। तो याद रखें, किसी की बातों में आकर किसी को अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचाना बहुत बड़े गुनाह की बात है। कोई भी बात आप करने से पहले उसकी तहक़ीक़ कर लें, और अगर वो बात सच्ची निकले तो हुदूद हैं हर चीज़ के, शरई हुदूद में रहते हुए आप इफ़हाम व तफ़हीम समझाएं, उनको बतलाएं, उनको उस बारे में नसीहत करें। लेकिन बग़ैर तहक़ीक़ के इस तरीक़े से आपका रवैया के गाली गलोच करना, अज़ियत देना, मारना, पीटना वग़ैरह जो भी जिस तरह की भी चीज़ें हैं, ये बहुत नामुनासिब बातें हैं। इस्लाम इन चीज़ों से रोकता है। और अगर कोई शिकायत आपसे की गई और वो बिल्कुल बरहकीकत है, तब भी आप उस शिकायत को दूर करने के लिए या फिर उस चीज़ को दफ़ा करने के लिए या फिर उनकी गलती को सुधारने के लिए गाली गलोच, मारपीट, ये रवैया कोई मुनासिब रवैया नहीं है, कोई दुरुस्त ये तरीक़ा नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह के रास्ते की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ, इस्लामी हकामात की तरफ कैसे बुलाएं? हिकमत के साथ, नसीहत के साथ, प्यार मोहब्बत वाले उसलूब से बताएं। और यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी बहनों की खुशी के लिए अपनी बीवी के साथ ज़्यादती, ये जुल्म है, और अल्लाह ताला कभी ज़ालिम को खुश नहीं रखता, और जुल्म कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसको अल्लाह ताला नाकाम करेगा और दुनिया व आखिरत में इसके नुकसानात से दो चार होना पड़ेगा। तो भाई, आपकी वो बीवी है और वो बाईं पसली से पैदा हुई है। हदीस शरीफ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बाईं पसली, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, और अगर उसको सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी। जिस तरह अल्लाह ने उसको रखा है, प्यार मोहब्बत के साथ समझाते हुए ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी गई है। तो आप अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक न करें, बहुत नामुनासिब बात है, गलत बात है। और फिर मैं ये प्रोग्राम जो देख रही हैं बहन, आपने जैसा सवाल किया, आपकी बेटी से भी कहना चाहूँगा, वो भी अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं, आप भी अपने शौहर के साथ, जैसा कि आपकी वालिदा ने कहा कि आप बहुत नमाजी हैं और इबादत गुजार हैं, तहज्जुद का भी एहतमाम करती हैं, तो ज़रूर आप इस पर ये एहतमाम करती रहें। दुनिया व आखिरत में इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। आप भी अपने शौहर के साथ जिस कदर भी हो सके अच्छा रवैया रखें, अच्छा सलूक रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सलूक अपने शौहर के साथ बुरा है, लेकिन जैसा कि हमने आपके शौहर को नसीहत की है, आपसे भी ये कह रहे हैं कि आप भी अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करिए। आप अपनी ननंदों के साथ भी अच्छा सलूक करिए, आप उनको मिला लीजिए अपने साथ।
آپ ننند کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ مخالف پارٹی والے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ بھی میری بہنوں کی طرح ہیں، تو بہن بہن کے ساتھ جیسا رہتی ہیں آپ ویسا ان کے ساتھ سلوک کریں۔ دیکھیے جہاں پر بات ضد سے نہیں منوائی جا سکتی ہے وہاں پر پیار محبت کے ساتھ اگر منائیں تو کوئی مان جاتا ہے۔ آپ ان کی اذیتوں کو تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ منائیں، ان سے گفتگو کریں کہ بہن آپ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہی ہو۔ اگر آپ کے بہن کے کسی اور بہن کے ساتھ ان کا شوہر کوئی ایسا عمل کرے جیسا آپ کے بھائی میرے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ تو آپ اپنی بہن کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ کی بہنیں آپ کی بہنوں کے ساتھ ان کی ننندیں اگر ایسا سلوک کریں آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں بھی تو آپ کی ایک مسلمان بہن ہوں، آپ میری ننند ہیں ضرور، لیکن میں آپ کی مسلمان بہن بھی ہوں، آپ میری مسلمان بہن ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مسلمان بہن دوسرے مسلمان بہن کی بہن ہے، تو پھر ایسا سلوک کرنا کسی کے ساتھ بھی نامناسب ہے۔ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، آپ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ہم جو کچھ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس کو سمجھیں، آپ کے شوہر کو اور پھر آپ کی ننندوں کو بھی یہ پروگرام بتلائیں، اور پھر ہم نے جو ان کے لیے ہدایت دی ہیں وہ اس کو ملحوظ رکھیں کہ کسی طرح بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہن آپ اپنی بیٹی کو یہ کہیں کہ وہ اس وظیفے کا اہتمام کریں، نمازوں کا تو وہ اہتمام کر رہی ہیں کہ شوہر کی راحت کا، آرام کا، ان کے چین و سکون کا لحاظ رکھیں، ان کے کھانے پینے کا، ساری جو چیزیں ہوتی ہیں خواتین جو امور خانہ داری انجام دیتی ہیں اس میں ساری چیزوں کا وہ پاس و لحاظ رکھیں۔ اپنے شوہر کو بھی پیار محبت سے اپنے اعتماد میں لیں، ان کی خوشی کا، ان کے راحت کا، ان کے آرام کا خیال رکھیں، ان کے سارے حقوق کا بھی وہ خیال رکھیں، یاد رکھیں ان کے سارے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور ننندوں سے بھی ہم کہیں گے کہ اگر وہ آپ کو پکا کر نہیں دیتی ہیں یا پھر آپ کے کپڑے نہیں دھوتی ہیں تو آپ اس پر اپنے شوہر سے کہہ کر ان کو تنگ نہیں کروا سکتی ہیں۔ کسی بھی عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کا کھانا بنائے، یاد رہیں کہ ذمہ داری نہیں ہے شرعی اعتبار سے نہ قانونی اعتبار سے کہ وہ آپ کا کھانا بنائیں، آپ کے کپڑے دھوئیں، آپ کے کام کاج کریں۔ یہ آپ کے کام کاج، آپ کی یہ پرسنل چیزیں ہیں، خود آپ اپنے کام کریں۔ آپ اس طریقے سے اپنے بھاوجوں سے، اپنے شوہر، اپنے بھائی کی بیویوں سے اس طرح کے کام نہ کروائیں۔ اگر وہ کرتی ہیں تو ان کا حسن سلوک ہے، نہ کرنے پر آپ ان کے ساتھ ایسا دوہرا سلوک یا ٹارچر والی بات یا ظلم و زیادتی والی بات نہیں کر سکتی ہیں۔ بہن آپ اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ دیں، یا ودود یا ودود، یا ودود یا ودود، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے داماد کے دل میں محبت پیدا کرے۔ بیٹی سے کہیں کہ یہ وظیفے کا وہ اہتمام کریں، یہ دن اور رات میں کبھی بھی 111 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے خیر کا معاملہ کرے گا۔ وقت ہو چلا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ اپنے میزبان مفتی سید مصباح الدین کو اجازت دیجیے اور منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔